السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے متعدد علاقوں میں چہارشنبہ 11 فروری سے تقریباً 40 گھنٹوں تک پینے کے پانی کی فراہمی معطل رہے گی۔ حکام کے مطابق یہ تعطل منجیرہ فیز 2 پمپنگ مین کی جاری مرمتی کاموں کے باعث ہوگا، جو پٹن چیرو اور حیدر نگر کے درمیان، نیز کلب گرور اور پٹن چیرو کے درمیان انجام دیے جا رہے ہیں۔ چہارشنبے کی صبح 6 بجے سے جمعرات 12 فروری کی رات 10 بجے تک جن علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر رہے گی، ان میں آر سی پورم، اشوک نگر، جیوتی نگر، لگمپلی، چندا نگر، گنگارام، مدینہ گوڑا، میاں پور، بیارام گوڑا، امین پور، بھاگیہ نگر کالونی، ایراگڈا، ایس آر نگر، امیر پیٹ، کے پی ایچ بی کالونی، کوکٹ پلی اور پرگتی نگر شامل ہیں۔ حکام نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ پانی کا محتاط استعمال کریں اور پیش کی ذخیرہ کر لیں تاکہ کسی دشواری سے بچا جا سکے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی یعنی کہ این سی پی کے سربراہ شرد پوار خرابی صحت سے متاثر ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق شدید کھانسی اور گلے میں درد کی شکایت کے باعث انہیں پونے کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس وقت وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے۔ شرد پوار کی صحت کی حالت سے متعلق تفصیلات کا انتظار ہے۔ ان کی بیٹی اور رکن پارلیمنٹ سپریا سولن نے بتایا ہے کہ شرد پوار گزشتہ چند دنوں سے صحت کے مسائل سے دوچار تھے، اسی لیے بہتر علاج کی خاطر انہیں پونے لے جایا گیا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں شرد پوار کے بھائی کے بیٹے اجیت پوار ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے شرد پوار اجیت کے اہل خانہ کی جانب سے منعقد کی گئی رسموں میں بھی شرکت نہیں کر سکے۔ ماضی میں شرد پوار منہ کے کینسر میں مبتلا ہو چکے تھے، تاہم متعدد سرجریوں کے بعد وہ اس مرض سے صحت یاب ہو گئے۔ تلنگانہ کے پٹن چیرو علاقے میں ایک نشے میں دھت شخص ٹرانسفارمر پر چڑھنے کے بعد برقی چوک لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ اسناپور اور اوڈی ایف کالونی میں پیش آیا، جہاں نرسلو نامی شخص جو تانڈور کا رہائشی بتایا جاتا ہے، ٹرانسفارمر پر چڑھ گیا اور بجلی کے تاروں کو چھو لیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ٹرانسفارمر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ایک لکڑی کے ڈنڈے سے تاروں کو مار رہا ہے، جس سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہے۔ اس دوران برقی چوک لگنے سے وہ نیچے گر پڑتا ہے۔ اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج ہے جاری۔ دل حج سوسائٹی جنگاؤں کی جانب سے متحدہ ضلع ورنگل کے عازمین حج کا ایک روزہ تربیتی پروگرام بصدارت حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب قاسمی صدر دل حج سوسائٹی جنگاؤں منعقد ہوا۔ اس پروگرام کا آغاز مولانا فصیح الاسلام قاسمی کی تلاوت اور محمد خواجہ مجتہد الدین کی نعت سے ہوا۔ ابتدا میں صدارتی خطاب میں مولانا عبدالحفیظ صاحب قاسمی نے حجاج اکرام کو صبر اختیار کرنے کی تلقین کی، اور انہوں نے کہا کہ حج کے جانے سے پہلے اپنی صحت کو بچانے رکھیں اور روزانہ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، مسالے دار غذاؤں سے گریز کریں اور مناسک حج سیکھ کر جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ حج ادا ہو اور استخسار کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو سکے۔ شہر کریم نگر کے ڈویژن 67 کے BRS پارٹی کے سیکولر امیدوار بنڈا سری کانت نے آج ڈویژن 67 میں گھر گھر انتہائی مہم چلائی اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ڈویژن کے دیرینہ مسائل کی یکسوئی اور ہمہ ترقی کے لیے کار کے نشان کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ اس موقع پر ایم متین وینو کے علاوہ خواتین و مرد حضرات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ شہر اور ضلع کی مختلف بلدیاتی حدود میں 11 فروری کو منعقد ہونے والے میونسپل کارپوریشن اور میونسپل انتخابات کو پرامن ماحول میں انجام دینے کے مقصد سے کریم نگر پولیس کمشنریٹ حدود میں دفعہ 163 BNS یعنی کہ دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے پولیس کمشنر غوث عالم IPS نے احکامات جاری کیے۔ ان احکامات کے مطابق مذکورہ علاقوں میں 5 یا اس سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کریم نگر میونسپل کارپوریشن، چوپادنڈی، حیدرآباد اور جیمی کنٹا میونسپلٹی حدود میں احکامات نافذ رہیں گے۔ پابندی کی مدت 10 فروری کی صبح 6 بجے سے 12 فروری کی صبح 6 بجے تک نافذ العمل رہے گی اور کسی بھی جلسے یا اجتماعی پروگرام کے لیے اجازت لازمی ہے۔ ضلع کلکٹر ناگر کنور و الیکشن آفیسر بی سنتوش نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں ریاستی الیکشن کمیشن کے ضابط اخلاق کے مطابق ضلع میں ناگر کنور، کلوا کرتی اور کولہاپور بلدیاتی حدود میں انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر آج یعنی کہ 9 تاریخ شام 5 بجے سے انتخابی تشہیری سرگرمیوں پر پابندی نافذ ہو جائے گی، جو کہ انتخابات کے اختتام تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹوں کے سائلنس پیریڈ کے دوران مذکورہ بلدیاتی علاقوں میں کوئی بھی شخص کھلے عام انتخابی تشہیر نہیں کر سکتا۔ FST، SST، MCC ٹیموں اور پولیس افسران کو مکمل طور پر چوکس رہنے اور سخت نگرانی برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بلدیاتی انتخابات کی پولنگ کے پیش نظر پیر کی شام 5 بجے سے 11 فروری کو رائے دہی بشمول 13 فروری رائے شماری تک تمام شراب کی دکانیں بند رکھنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ رائے شماری کی تکمیل تک ڈرائی ڈے نافذ رہے گا۔
ضلع منچریال کے جینور کے بلدیہ انتخابات میں وارڈ نمبر 17 کے بی جے پی امیدوار خواجہ شفیع الدین نے تمام عوام سے گھر گھر پہنچ کر ملاقات کی اور بڑے پیمانے پر انتخابی مہم کے حصے کے طور پر جلوس نکالا گیا اور بڑے پیمانے پر مہم چلائی گئی۔ خواجہ شفیع الدین نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں اور خدمت کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا۔ ہر مسائل پر جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عوام کی خدمت کا اول سے ہی میرے اندر موجود ہے۔ 17 وارڈ کی عوام سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی ہے کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ بی جے پی کے پھول کے نشان کو دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ LRD میونسپل وارڈ نمبر 6 میں BSP پارٹی امیدوار مالو سائی بابو نے ہاتھی کے نشان کو ووٹ دیتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے لیے تبدیلی کرنے رائے دہندوں سے اپیل کی۔ عادل آباد مجلس بلدیہ کے 49 وارڈ میں 36 تا 38 وارڈز پر کانگریس امیدوار کی کامیابی کو یقینی قرار دیتے ہوئے عظمت اللہ حسینی وقف بورڈ چیئرمین ریاست تلنگانہ نے کہا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے عوام بیزار ہو چکی ہے اور ترقی پسند راہ میں چلنے والی کانگریس پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال باعث مسرت تصور کر رہی ہے۔ وقف بورڈ چیئرمین عظمت اللہ حسینی مستقر عادل آباد میں کانگریس پارٹی دفتر میں پرہجوم میڈیا سے خطاب کر رہے تھے، جبکہ اس موقع پر عادل آباد ضلع کانگریس کمیٹی صدر نریش جادھو، سابق ضلع کانگریس کمیٹی صدر ساجد خان، سابق ضلع مارکیٹ کمیٹی صدر سنجیو ریڈی و دیگر موجود تھے۔ مجلس بطور تحریک نے الزام عائد کیا ہے کہ تلنگانہ میونسپل انتخابات کی مہم کے آخری دن نظام آباد میں اس کے باقاعدہ اجازت یافتہ عوامی اجلاس کو جان بوجھ کر روک دیا گیا ہے، جو جمہوری عمل میں کھلی مداخلت ہے۔ MBD کے مطابق ایشین دھرم کانٹا مالاپلی میں منعقد ہونے والا اجلاس ساؤنڈ سسٹم فراہم نہ کیے جانے کے سبب ممکن نہ ہو سکا، جس کے پیچھے مبینہ دھمکیوں کا الزام مجلس پر عائد کیا گیا۔ MBD ترجمان امجد اللہ خان نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور 11 فروری کو MBD کے انتخابی نشان بیٹ کے حق میں ووٹ دے کر جواب دیں۔ ظہیر آباد میں مجوزہ بلدیاتی انتخابات کی سرگرمیوں کے ساتھ ہی انتخابی میں کانگریس پارٹی تائیدی امیدوار کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، رکن پارلیمنٹ ظہیر آباد سریش کمار شٹکار، فہیم قریشی، نائب صدر نشین ٹیمریز تلنگانہ، سابق ریاستی وزیر انچارج کانگریس پارٹی ڈاکٹر اے چندر شیکھر نے شرکت کی، جس میں کانگریس پارٹی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی۔ سب کلکٹر بودھن وکاس مہاتو اور میونسپل کمشنر بودھن جادھو کرشنا نے رینجل ورنی کوٹگیر اور بودھن تحصیلدار وتھل کے ہمراہ وجے میری ہائی اسکول رکاس پیٹ کا دورہ کیا، جہاں اسٹرانگ روم رکھے گئے، انتخابی میٹیریل ریسیونگ اینڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر اور کاؤنٹنگ ہال کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر سلسلہ ضلع میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ DSP ناگیندر چاری نے بتایا ہے کہ شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے چیک پوسٹ قائم اور ویڈیو نگرانی کی جا رہی ہے۔ ووٹروں کو رقم، شراب یا کسی بھی لالچ سے متاثر کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیر کی شام 5 بجے انتخابی مہم ختم ہو جائے گی اور عوام سے ضابط اخلاق پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ LRD سابق رکن اسمبلی سریندر نے آج LRD بچاؤ کا نعرہ لگاتے ہوئے میونسپل انتخابات کی مہم کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ LRD میونسپل حدود میں تمام ترقیاتی کام، بس اسٹینڈ، دواخانہ، منی ٹینک بنڈ، ڈبل بیڈ روم، ڈائلسس سینٹر، سینٹرل لائٹنگ، چلڈرنس پارک، ٹرائبل گروکل اسکول و دیگر BRS حکومت کا کارنامہ ہے، لیکن آج کانگریس رکن اسمبلی خود کا لیبل لگا کر تشہیر کر رہے ہیں۔ سریندر نے رکن اسمبلی مدن موہن راؤ پر تنقید کرتے ہوئے صرف وعدوں کی ہی قابل ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے تمام وارڈوں میں BRS امیدواروں کو ووٹ دینے کی رائے دہندوں سے اپیل کی۔ آج انتخابی مہم کے آخری دن کانگریسی قائدین نے تمام بلدی حدود میں انتخابی مہم کا جال بچھا دیا۔ ہر علاقے میں علیحدہ پہنچ کر کانگریس پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ اے گنیش چکرورتی، سابق صدر نشین بلدیہ انچارج حلقہ اسمبلی کانگریس نرمل کے شری ہری راؤ، دوسری طرف اے اندرا کرن ریڈی، سابق وزیر جنگلات نے آج اقلیتی کثیر تعداد والے علاقے میں گھر گھر پہنچ کر کانگریس امیدوار توحید الدین رفو، عائشہ کوثر کو کامیاب بنانے کی پرزور اپیل کی۔ اس موقع پر محلہ اسلام پورہ میں سید ماجد علی، سید دانش علی نے سابق وزیر کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ ان کے ہمراہ اقلیتی قائدین رمیش راجہ و دیگر موجود تھے۔ ضلع کے اسلام آباد کے بلدیہ انتخابات میں مقامی BRS پارٹی رکن اسمبلی کووا لکشمی نے اپنے ہمراہ بلدیہ وارڈ نمبر 17 BRS پارٹی امیدوار محمد احمد اور مقامی BRS پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر بلدیہ انتخابات سے متعلق گھر گھر انتخابی مہم چلاتے ہوئے BRS پارٹی بلدیہ امیدواروں کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی۔
صدر مجلس تحفظ ختم نبوت سوسائٹی بودھن مفتی شیخ جابر اشاعتی کے مطابق 12 فروری کو بعد نماز مغرب ثنا پیلس فنکشن ہال بودھن میں جمعیت القرآن تلنگانہ و آندھرا پردیش کے زیر اہتمام جلسہ مظاہرہ قرات و تجوید و قرات کی اہمیت پر ایک نشست کا صدارت مولانا قاری رضوان اور زیر نگرانی قاری سید عبدالباری صدر جمعیت القرآن کے اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں بیرون ریاست سے تعلق رکھنے والے معزز قارئین بھی شرکت کریں گے۔ اس ضمن میں ایک پوسٹر کی رسم اجرا عمل میں لائی گئی۔ مفتی جابر اشاعتی نے تمام احباب سے اس جلسے میں شرکت کرنے کی اپیل کی۔ ضلع کے ابیاساباد کے بلدیہ انتخابات میٹیریل ڈسٹریبیوشن سینٹر کا آج ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنت IPS نے اپنے ہمراہ عہدیداروں کے ساتھ مل کر 11 فروری کے روز منعقدہ رائے دہی سے متعلق الیکشن میٹیریل ڈسٹریبیوشن سینٹر ضلع پریشد ہائی اسکول گرلز بلڈنگ کا دورہ کرتے ہوئے حفاظت انتظامات سے متعلق تفصیلی طور پر جانکاری حاصل کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ راجندر سلسلہ ضلع کے کمیراؤ پیٹ منڈل مرکز میں واقع سرکاری ڈگری کالج میں پیر 9 فروری کو شعبہ کامرس کے اساتذہ مہیش اور جگن ناتھ کی نگرانی میں سرمایہ کاری سے متعلق بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت کالج کے پرنسپل پروفیسر وجے لکشمی نے کی، جبکہ اہم مقرر ایل گنیش نے طلباء کو دولت کمانے اور صحیح سرمایہ کاری کے ذریعے رقم بڑھانے کے طریقوں سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وائس پرنسپل ڈاکٹر M پربھاکر، اساتذہ، غیر تدریسی عملہ اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ LRD رکن اسمبلی بدر موہن راؤ نے آج حیدرآباد رکن پارلیمان سریش شٹکار کے ساتھ مل کر کیمپ آفس میں میڈیا کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ میونسپل انتخابات میں تمام وارڈوں میں کانگریس امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت کی 18 ماہ کی کارکردگی اور فلاحی اسکیمات کافی ہے۔ بتایا ہے کہ کانگریس کے دور اقتدار میں ہی حلقے LRD ترقی کی سمت گامزن ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس موقع پر سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رنجیتا وینکٹ رام ریڈی و دیگر موجود تھے۔ سید ارجمند علی چیئرمین لائبریری نرمل نے اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست سید جلیل اظہر سے اپنے حامیوں کے ہمراہ جلیل اظہر کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے وارڈ نمبر 40 میں کانگریس امیدوار محترمہ وجے لکشمی کو کامیاب بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے کانگریس پارٹی کو ووٹ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج فرقہ پرست جماعتیں ملک میں نفرت کو فروغ دیتے ہوئے آپس میں پھوٹ ڈال کر فرقہ پرستی کا زہر پھیلا رہی ہے۔ کانگریس ہی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو فرقہ پرستی کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہے، لہذا تمام وارڈز میں کانگریس کے ٹکٹ پر مقابلہ کر رہے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے منتخب کرتے ہوئے پارٹی کو مضبوط بنائیں۔ اس موقع پر پارٹی قائدین سید ارشد الدین، الماس خان پوشٹی، سید ارشد علی، سید اسماعیل ناصر، ڈویژن رپورٹر روزنامہ سیاست و دیگر موجود تھے۔ ضلع کے ابیاساباد کے کاغذ نگر اور آصف آباد بلدیہ انتخابات سے متعلق ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر ڈیوڈ، پروجیکٹ آفیسر اور میونسپل کمشنر تروپتی کے علاوہ اسٹاف کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے بلدیہ انتخابات سے متعلق رائے دہی سینٹر، پولنگ سینٹر اور ڈسٹریبیوشن سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انتخابات کے میٹیریل کو ڈسٹریبیوشن سینٹر میں احتیاطی اقدامات کرتے ہوئے تمام انتظامات کو شفاف طریقے سے مکمل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ میٹیریل کی ڈسٹریبیوشن کے موقع پر کسی قسم کی لاپرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کل رات وارڈ نمبر 22 میں سابق وزیر جنگلات اندرکن ریڈی کے شری راؤ انچارج حلقہ اسمبلی نرمل کانگریس و سابق صدر نشین بلدیہ گنیش چکرورتی، نرمل ٹاؤن اقلیتی صدر کانگریس M A متین نے بڑے پیمانے پر اس وارڈ سے مقابلہ کر رہے کانگریس امیدوار ایمان اللہ کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں سے کامیاب بنانے کی اپیل کی اور روڈ شو کے ذریعے M A متین نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ہر وعدے کو پورا کرتی ہے، کبھی کانگریس نے کھوکھلے وعدے نہیں کیے۔ آج 2 سال سے زائد تلنگانہ ریاست میں کانگریس کی حکمرانی ہے، جو بھی کام کیے گئے ہیں وہ مثالی ہے۔ آج اس وارڈ سے بلوس قائد عمران اللہ آپ کے درمیان آئے ہیں، ماضی میں ان کی تاریخ ساز خدمات رہی ہے۔ اس علاقے کے تمام رائے دہندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کانگریس پارٹی کے حق میں کرتے ہوئے عمران اللہ کو بھاری اکثریت سے منتخب کریں۔ ضلع کے ابیاساباد کے کاغذ نگر میں بلدیہ وارڈ نمبر 20 میں BRS پارٹی سابق سرپنچ سید خضر حسین نے اپنے ہمراہ BRS پارٹی قائدین و خواتین کارکنوں کے علاوہ بلدیہ وارڈ نمبر 20 کے BRS پارٹی امیدوار رومانہ بیگم کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے BRS پارٹی دور حکومت میں کیے گئے عوامی ترقیاتی کاموں کو یاد کرتے ہوئے ریلی و عوام سے گھر گھر پہنچ کر شعور بیدار مہم چلائی۔ اس موقع پر BRS پارٹی سابق سرپنچ سید خضر حسین نے کہا ہے کہ BRS پارٹی دور حکومت میں تمام طبقوں کے ساتھ ساتھ مسلم اقلیتوں کی ترقی کے کاموں کو انجام دیا گیا، اس لیے مقامی عوام کے علاوہ خصوصی طور پر مسلم اقلیتوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹوں کا استعمال کرتے ہوئے BRS پارٹی کے امیدوار کو کامیاب بنائیں۔ مدی الیکشن نرمل کے انچارج و بوتھ کے رکن اسمبلی
انل یادو نے آج نرمل کے مختلف وارڈز میں پارٹی قائدین و کارکنوں کے ہمراہ انتخابی مہم کو عروج پر پہنچا دیا۔ انہوں نے رائے دہندوں سے فردن ملاقات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ KCR کی شاندار حکمرانی اور عوامی حکومت کو یاد کیجیے۔ اس سنہرے دور میں بلدی حدود اور دیہی علاقوں کی عوام کتنا خوش تھی، آج صرف اور صرف مسائل سے دوچار ہے۔ آپ تمام لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بلدی انتخابات میں زیادہ سے زیادہ اراکین بلدیہ کو منتخب کرتے ہوئے BRS پارٹی کو مضبوط کرے، جو ہر علاقے کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ ان کے ہمراہ رام کشن ریڈی، BRS انچارج حلقہ اسمبلی نرمل، سابق معاون رکن بلدیہ محمد سلمان خان و راجندر دیگر موجود تھے۔ LRD میونسپل وارڈ نمبر 10 کے امیدوار پدما سری کانت نے وارڈ کے تمام رائے دہندوں سے ہاتھ کے نشان کو ووٹ دینے کی اپیل کی اور وارڈ میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کو دیکھتے ہوئے کانگریس کو ووٹ دینے کو کہا گیا۔ آج انتخابی مہم کے آخری دن کانگریسی قائدین نے پوری شدت کے ساتھ نرمل کے مختلف وارڈز میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے کانگریس پارٹی کے فلاحی کاموں کی تفصیل سے رائے دہندوں کو واقف کرواتے ہوئے کانگریس کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ان قائدین میں قابل ذکر حلقہ اسمبلی نرمل کانگریس انچارج KH راؤ، بھیم ریڈی، چیئرمین زرعی مارکیٹ کمیٹی نرمل، اقلیتی قائدین محمد عتیق احمد، سابق معاون رکن ضلع پریشد محمد ایشان علی، سید کلیم صبا، سابق صدرنشین بلدیہ گنیش چکرورتی و دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر KH راؤ نے رائے دہندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد ریاست کے تمام طبقات مطمئن ہیں۔ کانگریس اپنے ہر انتخابی وعدے کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ نرمل کے تمام رائے دہندوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ نرمل کے تمام وارڈز میں کانگریس کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بناتے ہوئے کانگریس پارٹی کو مستحکم کریں۔ اس موقع پر سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر S وینوگوپالچاری بھی موجود تھے۔ BRS کے سابق رکن اسمبلی گنیش گپتا نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ 2.5 برسوں میں کانگریس اور BJP نے شہر کی ترقی کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ BRS پارٹی دفتر میں منعقدہ صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گنیش گپتا نے کہا کہ موجودہ اربن رکن اسمبلی دھن پال سوریا نارائن کو پریس کلب میں کھلے مباحث کا چیلنج دیا۔ گنیش گپتا نے کہا ہے کہ BRS حکومت کے دور میں نظام آباد میں بڑے ترقیاتی کام انجام دیے گئے، جبکہ موجودہ حکومت نے پہلے سے موجود انفراسٹرکچر کی بھی دیکھ بھال نہیں کی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ میونسپل انتخابات میں BRS امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ظہیر آباد میں بلدیہ انتخابی سرگرمیوں کی تیزی کے ساتھ ہر سیاسی جماعتوں کی نظر مسلمانوں کی ووٹوں پر ہے۔ اسی طرح طویل عرصے سے زیر التواء منی حج ہاؤس مسلم قبرستان کے ارادی کے متعلق ریاستی وزیر انچارج پارلیمان نے ظہیر آباد بلدی انتخابات محمد اظہر الدین کے انتخابی دورے کے خصوص میں مسلمانوں کی برہمی روزنامہ سیاست میں 7 فروری کو شائع ہوئی تھی، جس کے ساتھ ہی 8 فروری کے اولین ہی تلنگانہ وقف بورڈ CEO، تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین ایگزیکٹو آفیسر محمد اسد اللہ، وقف انسپکٹر محمد صابر علی نے عہدیداروں کے ہمراہ ظہیر آباد کا دورہ کرتے ہوئے زیر التواء منی حج ہاؤس کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا۔ زیر التواء کاموں کی تمام تفصیلی رپورٹ اور فنڈز کی عدم منظوری سے زیر تعمیری کاموں میں رکاوٹیں حکومت کو تفصیلات پیش کرنے کا تیقن دیا، جس کے ساتھ ہی ظہیر آباد کے مسلمانوں نے روزنامہ سیاست کا اظہار ممنونیت کیا اور قوم کی آواز اٹھانے، حقائق کو منظر عام پر لانے میں روزنامہ سیاست کا کلیدی رول ادا کرنے پر اس پر عوام نے ادارے سیاست سے اظہار تشکر کیا۔ ضلع کے بیاسوبت کے کاغذ نگر بلدیہ وارڈ نمبر 4 میں آج کانگریس پارٹی بلدیہ امیدوار ساگریکا نے مقامی کانگریس پارٹی قائدین محمد اکبر اور کانگریس پارٹی قائدین و کارکنوں کے ساتھ مل کر کاغذ نگر بلدیہ وارڈ نمبر 4 کانگریس پارٹی امیدوار ساگریکا نے گھر گھر انتخابی مہم چلاتے ہوئے کانگریس پارٹی کی جانب سے کیے جانے والے عوامی ترقیاتی کاموں، اندرما مکانات، مفت برقی کی سپلائی، خواتین کو مفت میں بس سفر کی سہولت کے علاوہ پارٹی اقتدار حاصل کرتے ہوئے کیے جانے والے عوامی ترقیاتی کاموں کو ووٹروں کے روبرو پیش کرتے ہوئے کانگریس پارٹی بلدیہ امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی۔ LRD میونسپل وارڈ نمبر 6 سے کانگریس امیدوار سید غفار نے آج وارڈ کے رائے دہندوں کے گھر گھر جاتے ہوئے ملاقات کی اور ہاتھ کے نشان کو ووٹ دینے کی اپیل کی اور وارڈ کے مختلف ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کا عزم کیا۔ اس موقع پر ثقافت علی، شرینواس ریڈی، پوچیا، فاروق و دیگر موجود تھے۔ بچکنڈا میونسپل انتخابات کے پیش نظر امن و امان کو یقینی بنانے کے مقصد سے آج بچکنڈا میں فلیگ مارچ کا اہتمام کیا گیا، جو DSP کی قیادت میں منعقد ہوا۔ اس میں پولیس فورس کی بھاری نفری اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ کا مقصد انتخابی عمل کے دوران عوام میں اعتماد بحال رکھنا اور امن و امان بھائی چارے کے قائم کرنا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کرنا تھا۔ یہ فلیگ مارچ مختلف اہم راستوں سے گزرتا ہوا علاقے میں نظم و ضبط اور قانون کی بالادستی کا پیغام دیتا رہا۔ اس موقع پر بچکنڈا CI روی کمار اور SI راجو بھی موجود رہے۔
कम से कम माहाना पेंशन 9,000 रुपये मुकर्रर करने के मुतालबे के तहत मुल्क गिर एहतजाज के तहत निजामाबाद के PF दफ्तर के सामने तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। मुक़र्रिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकज़ी हुकूमत EPS पेंशनर्स को नज़रअंदाज कर रही है और अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा है। एहतजाज के दौरान माहाना 9,000 रुपये पेंशन, सफरी रियायतें और एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम के निफाज समेत मुख्तलिफ मुतालबात पर मुश्तमिल याददाश्त PF कमिश्नर सिद्धांत सुहास पाटिल को पेश की गई। धरने में पेंशनर्स यूनियन कायदीन और बड़ी तादाद में रिटायर्ड मुलाजिमीन शरीक थे। आरमोर म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी ने इंतखाबी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पोलिंग के बाद बैलेट बॉक्स और EVM मशीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम स्ट्रांग रूम और वोटों की गिनती से मुतालिक इंतजाम का मुआयना किया। जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी ने इंतखाबी अमल को शफाफ, पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत दी। भीमगल म्यूनसिपलिटी में BRS की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अक़लियती अवाम के इजलास से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना के क़याम के बाद KCR की क़यादत में बालकुंडा असेंबली हल्के बिलख़ुसूस भीमगल ने गैर मामूली तरक्की की है। उन्होंने कहा है कि BRS दौर में फलाही स्कीमात घर घर तक पहुँचे और रियासत फसादात से पाक रही, जबकि कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही जैनूर जैसे वाक़यात पेश आए। महमूद अली ने शादी मुबारक, किसान बंधु, कल्याण लक्ष्मी, मिशन भागीरता और 24 घंटे ज़राई बरक़ी जैसे इक़दामात का हवाला देते हुए कांग्रेस के 6 ज़मानतों को झूठा करार दिया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि भीमगल म्यूनसिपलिटी में BRS के तमाम 12 उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इजलास में रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी, BRS कायदीन, उम्मीदवारों और कसीर तादाद अवाम की भी मौजूद थी। हैदराबाद के इलाके शालीबंडा के कुमारवाड़ी इलाके में इतवार की रात एक खानगी बस के बिजली के खंभे से टकराने के बाइस कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये वाकया इतवार और पीर के दरमियान पेश आया, जब एक खानगी बस तंग गलियों से गुजरते हुए सड़क के किनारे नस्ब बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर के नतीजे में खंभा गिर गया, जिससे इलाके की बिजली मुनक़ते हो गई। इसी दौरान बस का सामान रखने वाला कैरियर भी अलग होकर नीचे खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा, जिससे 3 कारों और मुतादिद 2 व्हीलर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इतला मिलते ही बिजली और महकमे पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंच गए। ताहम कई घंटों की जद्दोजहद के बाद मरम्मत का काम मुकम्मल किया गया। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने BRS MLA G कमलाकर और मरकजी वजीर बंडी संजय पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उन दोनों कायदीन के तर्ज अमल की वजह से करीमनगर जिला करप्शन का गढ़ बन गया। करीमनगर DCC दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जिले की सियासी सूरत हाल पर कई अहम सवालात उठाए। वजीर मौसूफ ने बंडी संजय के उस इल्ज़ाम को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया कि कांग्रेस ने करीमनगर कॉरपोरेशन इंतखाबात में BJP को शिकस्त देने के लिए मजलिस के साथ 100 करोड़ रुपए की डील की है। पूनम प्रभाकर ने जवाबी इल्ज़ाम लगाया है कि असल में BJP और BRS के दरमियान खुफिया मुआहिदा हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि दोनों पार्टियों ने आपसी मफाहमत के तहत अपने उम्मीदवारों का इंतखाब किया है ताकि कांग्रेस का मुकाबला किया जा सके। हैदराबाद के इलाके टोईचो की पुलिस स्टेशन हदूद में इतवार को पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में 30 साला नौजवान ने बुलंदोबाला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त N प्रवीण के तौर पर हुई है, जो अतापुर का रिहायशी था और गुज़िश्ता तकरीबन 3 बरसों से सेहत के मसाइल का शिकार था। इतलात के मुताबिक प्रवीण शेखपेट नाले के करीब वाक़ आदित्य इम्प्रेस टावर्स पहुंचा और इमारत की 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में पता चला है कि वो 2 साल कबल पासपोर्ट ऑफिस में काम कर चुका था और इमारत इस दफ्तर के करीब होने की वजह से उस इलाके से वाकिफ था। टोलीचो की पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। DME यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में नर्सिंग अमले की तरक्कियों में ताख़ीर ने संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं, जहां स्टाफ प्रमोशन से मुतालिक फाइलें महीनों से ज़ेर इल्तिवा है। इस ताख़ीर पर तनक़ीद की जा रही है क्योंकि इससे तेलंगाना भर में नर्सिंग तालीम और फैकल्टी की दस्तियाबी मुतासिर हो रही है। हुक्काम का इल्ज़ाम है कि DME दफ्तर के चंद तवील अरसे से तैनात मुलाजिमीन ख़ास तौर पर तरक्कियों से मुतालिक फ़ाइलों को मनमानी तौर पर रोक रहे हैं। ये मसला उस वक्त मज़ीद हसास बन गया जब रियासती हुकूमत नर्सिंग तालीम को मजबूत बनाने पर तवज्जो दे रही है और हाल ही में 16 नए नर्सिंग कॉलेज कायम किए गए हैं, मगर फैकल्टी की कमी के बाइस तलबा को मुश्किलात पेश आ रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर सेहत ने MSc नर्सिंग मुकम्मल करने वाले स्टाफ व नर्सेस की फौरी तरक्कियों की हिदायत दी। ताहम इल्ज़ामात के मुताबिक वज़ारती हिदायत के बावजूद प्रमोशन का अमल बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार है।
हैदराबाद की एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाला 27 साला महेश रेड्डी आसान दौलत के लालच में जराइम की दुनिया में दाखिल हो गया। पुरतैश जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश ने उसे चोर बना दिया, जिसने आंध्र प्रदेश भर में 62 वारदातें की, जिनमें से सिर्फ विशाखापट्टनम शहर में 26 घरों में चोरी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम चोरी की रकम से BMW कार खरीदने के अलावा 6 मरतबा बैरून मुल्क सफर भी कर चुका है। वो चेहरे पर मास्क पहनकर हथौड़े, स्क्रू ड्राइवर और ड्रिल मशीनों की मदद से घरों में दाखिल होने की मंसूबेबंदी करता था। पुलिस ने महेश रेड्डी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तकरीबन 700 ग्राम सोना, 3.9 किलो चांदी, तकरीबन 15,63,000 रुपए मालियत के दीगर अशिया और BMW कार जब्त कर ली। हैरत अंगेज तौर पर मुलजिम ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही 4 घरों में चोरी की थी, जिसके बाद उसे इस्लाही मरकज भेज दिया गया था, जबकि राजमंड्री सेंट्रल जेल में वो 14 माह की सजा भी काट चुका है। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस ने एक बार फिर खौफ हरास और सनसनी फैला दी। अनामिया जिले के सदमू मंडल के 3 गांवों पटवा मंडला पल्ले, कामभमवार पल्ले और अमागरम पल्ले में मुर्गियों के फार्म में गैरमामूली तादाद में मुर्गियां हलाक हो गई, जिनकी तादाद तकरीबन 24,000 बताई गई है। हलाक होने वाली मुर्गियों के नमूने मशकूक होने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में मौजूद हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब में भेजे गए, जहाँ बर्ड फ्लू की तस्दीक की गई। हुकाम ने वादे किया है कि तमाम हलाक होने वाली मुर्गियां बर्ड फ्लू की बाइस ही जान की बाजी हार गए। जिले कलेक्टर ने फौरी तौर पर मुतासर इलाकों का दौरा किया और हिदायत दी है कि वायरस के असरात को कम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी है कि मुतासरा फार्म के मालिकान को नुकसान की मुनासिब तलाफी फराहम की जाए, ताकि किसानों को माली नुकसान से बचाया जा सके। तेलंगाना में मौजूद सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के फारिगीन की सूरत हाल भी क्या चंद बरस कबल तेलंगाना के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से फारिग होने वाले इंजीनियर्स की तरह हो जाएगी। तेलंगाना में मौजूद 27 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तदरीसी अमले की किल्लत ने शोबे तिब की जिम्मेदारियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और कहा जा रहा है कि अगर फौरी तौर पर तेलंगाना के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दरकार अमले की तकर्रुरात न किए गए तो ऐसी सूरत में MBBS साल अव्वल और साल दुआ में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तालीम शदीद मुतासिर होने का खदशा है। तेलंगाना रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने रियासत के बेशतर तमाम अदला में मौजूद मेडिकल कॉलेजेस की अबतर सूरत हाल का तज़किरा करते हुए जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें इस बात की निशानदही की गई है कि मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर्स मौजूद नहीं हैं और कई शोबेजात बगैर किसी सीनियर एकेडमिक लीडरशिप के चलाए जा रहे हैं, जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के उसूलों की सरीह खिलाफ वर्जी है। और अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल की जानिब से उन कॉलेजेस की तनखीह की जाती है तो ऐसी सूरत में मज़कूरा मेडिकल कॉलेजेस की मुसलमा हैसियत को ख़त्म कर दिया जाने का इम्कान है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गरीब बेघर अफराद को मख्तस किए गए डबल बेडरूम फ्लैट्स मालिकीन को अब उनकी रिहायशी कॉम्प्लेक्स में मौजूद सहूलतों से इस्तेफादे के लिए रकम अदा करनी होगी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर करते हुए हवाले किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात के साथ पेशरो हुकूमत ने मलगियों की तामीर के जरिए मनसूबा तैयार किया था। उन मलगियों से हासिल होने वाली आमदनी के जरिए डबल बेडरूम फ्लैट्स की सफाई और मेंटेनेंस के कामों को अंजाम दिया जाएगा और इब्तदाई तौर पर पेशरो हुकूमत ने लिफ्ट ऑपरेटर के अलावा दीगर उमूर के लिए पेशगी अदायगी कर दी थी, लेकिन अब जबकि लिफ्ट्स का मुआहदा खत्म होने जा रहा है तो फ्लैट्स मालिकीन पर दबाव डाला जा रहा है कि लिफ्ट्स के इस्तेमाल के लिए वो सालाना 6,000 रुपये की अदायगी करें, ताकि उन इमारतों में जो कि डिग्निटी हाउसिंग के तौर पर तामीर किए गए थे उनमें मौजूद बुनियादी सहूलतों के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।